حضرت عثمان کو نہیں مانتے کہ تم نے اذان دی تھی، دیکھو ہم لوگ ڈبل اذان دیتے. حضرت عثمان نے اذان دی تھی جمعہ کی، 2 اذانیں. کیوں کی تھی؟ وہ بھی ایک اجتہاد تھا ان کا، ضرورت تھی وقت کی کہ مدینہ بڑا شہر ہو گیا تھا، ایک میٹروپولس سٹی ہو گیا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک دکاندار نے اپنی دکان کو جمعے کی نماز کے وقت بھی کھلا رکھا. حضرت عمر نے خطبے کے لیے آپ چڑھ گئے، خطبے کے بعد رپورٹ ہوئی کہ دکان کھلی، جبکہ جمعہ کو دکانیں بند کرنا ضروری تھی. تو آپ اس دکاندار پہ کیس چلایا گیا. وہ حضرت عمر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، عثمان میں اس لیے جمعہ کو نہیں آیا کہ مجھے تو اذان سنائی نہیں دی. حضرت عثمان نے کہا بات تو صحیح ہے، اس کی مدینہ بڑا ہو رہا ہے، مسجد نبوی کی اذان نہیں ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک بروج بنایا آپ نے، ایک اور پلر ایک جو ہے مینار بنایا شہر کے اس کونے میں، اور کہا وہاں بھی اذان دی جائیں گی. تو پہلی اذان دی جاتی مسجد میں، دوسری اذان دی جاتی وہاں، تاکہ جب خلیفہ بیٹھ جاتا آ کر ممبر پہ تو دوسری اذان دی جاتی تاکہ سارے لوگ سن لے کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے. تو یہ ایک حکم تھا. تو ہم بھی کہتے دیجئے نا، حضرت عثمان کی ضرورت ہے تو آج دیجئے نا. لیکن دونوں اذانیں مائک میں ہوں گی. یہاں ایک اذان مائک میں اور دوسری امام صاحب کو، امام صاحب کو سناتے اٹھ جاؤ، اگر سو رہے ہوں گے تو اٹھ جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خطبے کا ٹائم ہو گیا. کیا ہے؟ ایک اذان آپ دے رہے مائک میں، پھر آ کے امام کے سامنے کھڑے اور ایک دم اتنی ہلکی آواز کی، بازو والا کبھی کوئی نیا رہا نا کیا کر رہے کہ حضرت کھڑے رہ کر. حضرت عثمان کے دور میں اذانیں کیسی ہوتی تھی؟ پہلی اذان مسجد میں، دوسری مسجد کے باہر. تو ایسے ہی کرنا، پہلی ادھر یا ادھر، یا نہیں اب ضرورت نہیں باہر جانے کی تو پھر مائک میں دونوں دینا، مائک میں دونوں دینا. دونوں اذانیں پبلک کے لیے. ایک اذان ہے جمعے کا وقت ہو گیا ہے، دوسری اذان ہے کہ اب آ کے خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے، اندر آ جائیے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ نہیں مانتے جناب، اپنی منمانی کر رہے آپ. عثمان ایک حکم دے، تم ایک طرح سے لاگو کرے اور بولے ہم نہیں مانتے عثمان. ہم تو کہہ رہے ضرورت ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، بالکل دی جا سکتی دوسری اذان. پورے سعودی عرب میں دی جاتی دوسری اذان، پورے خلیج گلف میں دی جاتی. کیوں؟ وہ مانتے ہیں نا اس مسئلے کو، وہاں ضرورت بھی ہے. جمعہ کی چھٹی ہے، لوگ وہ ہوتے تو پہلی اذان دے دی گئے، لوگ اٹھ رہے ہیں، سستا لے رہے ہیں. دوسری اذان چلو خطیب آ گئے، بھاگو جلدی نماز کو. ہو سکتا ہے نا. تو بہرحال ہم اماموں کو مانتے ہیں. ہم ایسی اندھی تقلید کی قائل نہیں ہیں جس میں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے واضح حکم کے بعد بھی میں یا کوئی شخص کہے میں فلاں امام کو مانتا ہوں. یہ درست نہیں. کوئی ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کیا اماموں کو ماننا درست ہے؟ آپ لوگوں نے اماموں کو کوئی ماننا چاہے تو بالکل مان سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جب مسئلہ اللہ کی کتاب، رسول کی سنت، اقوال صحابہ، عمل صحابہ کے عمل سے، آثار صحابہ کی صحابہ کسی نے کچھ کرتے کہ نہیں ملتی ہے تو بالکل اب اجماع نہیں ملتا، اس کو عام زبان میں کہیں گے یہ صحابی کا عمل نہیں ملتا، تو اب قیاس کی طرف یا اماموں کی طرف جا سکتے اور ان کی رائے کو لے سکتے ہیں. لیکن چمکتا ہوا قرآن، چمکتی ہوئی حدیثیں، اقوال صحابہ موجود ہونے کے بعد بھی آپ بولیں گے نہیں ہم وہ ادھر سے جائیں گے، پہلے ہمارے امام نے کیا کیا. اور اپنے اماموں کو اس حد تک ماننا کہ کسی اختلافی مسئلے میں جہاں کتاب و سنت اور اقوال صحابہ نہیں ہے تو ہم جو ہے کسی امام کی رائے کو اس میں لے رہے ہیں، اس رائے کو اتنا مضبوطی سے پکڑنا کہ 4 اماموں کو 4 مذہب بنا دینا اور ادھر سے ادھر جانا بولے تو اس کے لیے شدھیکرن کرنا پڑ رہا. چاروں امام نے جو بات کہی کس سے لے کر کہی؟ امام حنیفہ کو وہی نازل ہوئی، امام شافعی کو وہی نازل ہوئی، امام مالک کو وہی نازل ہوئی، امام احمد بن وہی نازل ہوئی کیا؟ نہیں، وہی تو ختم ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ چاروں امام نے کس سے لیا؟ نبی سے لیا. مطلب پروڈکٹ ایک ہی فیکٹری کا آ رہا ہے، ڈسٹریبیوٹر 4 ہے اس کے. عام زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ان کو ڈسٹریبیوٹر نہیں کر رہا ہوں اماموں کو، ایک مثال دے رہا ہوں. پروڈکٹ ایک ہی کمپنی کا، مینوفیکچرنگ، ڈسٹریبیوٹر 4 ہے. جب 4 ڈسٹریبیوٹر ہے تو میرے کو کہیں سے بھی خریدنے کا حق ہے نہیں ہے. پروڈکٹ ایک ہی کمپنی کا ہے نا، میں چاہے نمبر 1 سے لوں، نمبر 2 سے لوں، نمبر 3 سے، نہیں ایک کش لینا پڑتا ہے ایک ٹائم میں. اگر ادھر جانا ہے تو پورا مسلک بدل دینا. ان کے مسلک میں وضو کرے تو عورت کو ہاتھ لگائے تو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کے مسلک میں ٹوٹ جاتا. اتنے فتنے کی بولتا نقبہ بجائے وہیں رکے رہو. تو اماموں کو ماننے میں کوئی نہیں. جب کتاب و سنت اور اقوال صحابہ، عمل صحابہ، آثار صحابہ سے بات ثابت نہیں ہوتی تو ان کی رائے بھی لی جا سکتی میرے بھائی. لیکن اس حد تک وہ کرنا کہ نہیں ایک کو ماننا کمپلسری ہے، چھوڑے تو بے دین ہو جاتا. ہاں کوئی انسان اگر فلاں چیز میں امام شافعی کا قول ہے تو بے دین ہوگا. کیوں؟ حنفیت کو چھوڑ دیا نا، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا. ایسا تھوڑی ہوتا. 4 ڈاکٹر ہے تو ایک کے پاس ہی بتانا پڑتا، ایک سے علاج کرنا پڑتا. 4 گولیاں ایک ساتھ کھائیں گا تو یہ ہو جائیں گا. وہ مثالیں بھی ایسی گھٹیا رہتی سی، کوئی انتہا نہیں. 4 الگ الگ بیماریوں کے لیے 4 الگ الگ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے نا. ایک ہی بیماری کے لیے 4 سے دوا نہیں لیں گے. بات تو میرے کو بھی سمجھ میں آ رہی. لیکن ایک پیر کا ڈاکٹر ہے، ایک ہاتھ کا کوئی مسئلہ ہے، ایک دماغ کا کوئی مسئلہ، تو 4 کے پاس جا سکتے ہیں، 8 کے پاس جا سکتے، 100 کے پاس جا سکتے. مسئلہ کیا ہے؟
تو اس چیز کو آپ سمجھے. تو لہٰذا اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی تکریم کرتے ہیں, یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. لیکن ہم ان کو اس حد تک نہیں مانتے اور ایسی ان کی تقلید نہیں کرتے, اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں کہ وہ اگر کتاب و سنت بھی ثابت ہے, اقوال صحابہ اس کے بعد بھی ہم لیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کو چاہتے نہیں. بالکل ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر چاروں اور اس کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے سب کے اقوال لیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے سلف صالحین سے ہم لیتے ہیں, جو صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں اس زمانے میں جو گزرے اور آج بھی ہے, جو کتاب و سنت کے مطابق وہ کرتے ہیں, ان کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ان سے بعد بھی ہم جو لیتے ہیں. لیکن اندھی تقلید جس کو ہم کہتے ہیں, واضح کتاب و سنت ہونے کے بعد بھی لینا, یہ بہرحال ہمارے اس مسلک میں, اس منہج میں درست نہیں ہے. اس لیے کہ ما انا علیہ و صحابی کے تحت جس روز اللہ کے رسول نے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے, وہ طریقہ ہی سب سے بہترین ہے اور اس کے اعتبار سے ہم باقی چیزوں کو کرتے ہیں. اس نے